بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد دنیا کے لوگوں میں بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی یہ بات صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی تم لوگ عبادت کیا کرتے ہو، ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ بت آئے کہاں سے تھے؟ یہ سب اللہ کے بزرگ بندے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنائے۔ شروع میں تو صرف یہ مجسمے ان کو یاد رکھنے کے لیے تھے، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ نے انہیں بھی اختیارات دیے ہیں اور ہم اولاد بارشیں ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ لوگ ان کی عبادت کرنا بھی شروع ہو گئے۔ وہ لوگ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن انہوں نے ان بزرگوں کو جن کے انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے یہ مان لیا تھا کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ کو ان کے ساتھ شریک کر لیا تھا، اور پہلی ایسی قوم بنے تھے جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اس کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم کے مطابق وہ 950 سال اس قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ روز لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لیکن کوئی بھی ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے پاس سے بھی گزرتا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا تاکہ ان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑ جائے۔ ان 950 سالوں میں صرف 40-50 لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام ڈراتے رہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہیں بڑے دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو اس پر ان کی قوم ان کو پلٹ کر یہ طعنے دیتی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا فما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین، کہ اس پر ان کی قوم کی وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے تم پر ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ نے بہت سے اختیارات دے رکھے ہوں گے اور وہ ہمارا جیسا نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا حضرت نوح نے جواب دیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نوح فرماتے ہیں اے میری قوم والو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک بھی روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہاری نگاہوں میں نہیں آئی، تو میں اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دوں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اگر تمہاری عقل اس بات کا جواب ہی نہیں دے پا رہی کہ ان پکی دلیلوں کا جواب کیسے دیا جائے، تو تم لوگ ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اگر میں ایسی بات کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ آخرکار ان کی قوم ان کی دعوت سے تنگ آ کر بولی۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ چاہے تو عذاب بھی آئے گا، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور میں تو یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا تھا، لیکن تمہاری باتوں کو سن کر لگتا ہے کہ تم لوگ خود اپنی بھلائی نہیں چاہتے۔ اب اگر اللہ نے تمہیں ہلاک ہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور اللہ ان کی اس کو بنانے میں رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ جب قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ نعوذ باللہ ان پر پاگل پن چڑھ گیا ہے، یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے اور ان کو دیکھو کہ یہ اس صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح ان کی باتوں پر صبر کرتے اور صرف یہی جواب دیتے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرماتے کہ جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، عن قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم بھی تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم اڑاتے ہو۔ آخرکار وہ کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح کشتی پر سوار ہو جائیے اور اپنے ساتھ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا لے لیں، اور اپنے ان اہل و عیال اور ان تھوڑے ساتھیوں کو بھی لے لیں جو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ دھیرے دھیرے طوفان کے حالات ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے قیامت خیز بارش ہر چیز کو بہا کر لے جانے کی فراق میں تھی، گویا کہ قیامت کا منظر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ کشتی پر سوار تھے اور کشتی زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے ان کے جواب میں کہا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ اس کے بعد ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بچہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے سارے پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے ان خوفناک لہروں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق یہ طوفان تقریباً 150 دن چلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہ اے زمین تو اس پانی کو نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ یعنی اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے مبالغے کا استعمال کیا کہ نگل جا، جذب کرنے کو نہیں بولا بلکہ فرمایا کہ نگل جا، کیونکہ اس کو حضرت نوح اور ان کی قوم کو زمین پر بھی اتارنا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے اندر پانی سوکھ گیا اور کشتی ایک پہاڑ جس کا نام جودی تھا اس پر آ کر ٹھہر گئی، اور اس طرح اللہ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا اور بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ حضرت نوح ان کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے لیکن وہ ان کی بات نہیں مانے، بلکہ انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا اور اللہ نے پھر
ان کو ان کا صلہ دے دیا، اور اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس پر ایمان لائے تھے، اور انہیں سے پھر آگے کی نسل چلائی۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ کیسے وہ ان کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ ان کی بات نہیں سنے۔ پھر جب خداوند قدوس کا قہر ظاہر ہوا تو وہ سب ہلاکت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔